حضرات و خواتین، یہاں میرے پاس کچھ سوالات ہیں۔ کل سوال یہ کیا گیا تھا کہ اذان ہو رہی ہو تو کیا اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت یقیناً بہت بہترین عمل ہے، لیکن جب اذان دی جائے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے مؤذن کلمات ادا کرتا ہے ویسے ہی ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے علاوہ کہ اس کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کو کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد جو آدمی درود پڑھے گا، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہم کو بتائی گئی یہ دعا پڑھے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کل قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اذان کے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر کام کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد درود اور دعا وغیرہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس وقت جب آپ اذان ہو رہی ہوگی۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کو روک کر اس وقت ہمیں یہی کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی تلاوت جاری رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ کسی کے گھر ماں یا باپ کوئی بھی فوت ہو گئے تو ان کے نام سے قرآن پڑھ کر بخشنے والی بات پوچھی جا رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ قرآن اللہ کی کتاب کو مردوں کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا یہ کلام زندے لوگوں کے لیے اتارا گیا اور ان کے اپنے پڑھنے کے لیے ہے۔ آدمی کو خود پڑھنا چاہیے، جتنا وہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ باقی لوگ عام طور پر یہی اس وقت معاشرے کے اندر چیز پائی جا رہی ہے کہ آدمی زندگی بھر قرآن نہیں پڑھتا، لیکن جیسے ہی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار، جیسے کہ سوال میں کہا گیا کہ روزانہ مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے گھر میں، اور بالکل کتنی گنتی، ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن ایسے جو ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب مرنے والے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے ہمیں نہ قرآن میں کچھ کہا گیا اور نہ ہی حدیث میں، بلکہ قرآن تو ہم کو یہ بتاتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہر آدمی کو اسی عمل کا اجر و ثواب ملے گا جو عمل اس نے خود کیا ہے۔ دوسروں کے کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب اسے ملنا، اس کے تعلق سے ہمیں دو چار چیزیں بتائی گئی جن میں صدقہ اور خیرات ہے، بہت اہم، کہ مرنے والے کی جانب سے زندہ لوگ، اس کے اپنے رشتہ دار، اولاد یا بھائی یا کوئی بھی جب صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس کا اجر و ثواب پوری یقین کے ساتھ ملے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو بتایا ہے۔ باقی قرآن اللہ کا یہ کلام، اسے زندگی میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتظار میں نہیں رہنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اپنے رشتہ دار، میری اولاد میرے لیے پڑھے گی اور مجھے بخشے گی اور اس کا اجر مجھے ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں مہلت دے رکھی ہے، ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، تو اللہ کے کلام کی تلاوت ہمیں خود کرنی ہے۔ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اللہ کا کلام اتنا ہی زیادہ ہم کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جسے آدمی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، تدبر کی کوشش کرے، غور کر کے اس کا معنی مطلب سمجھنے کی، تو یہ اور بھی سونے پہ سہاگا اس کو کہا جائے گا۔ تو بہرحال قرآن یہ زندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، اور زندگی میں آدمی کو اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لینا چاہیے، تلاوت کا جتنا موقع ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ عام طور پر کسی بھی میت کے گھر میں تبارک پڑھنے کا بھی بہت رواج ہوتا ہے، سورۃ الملک۔ تو یہ ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی زندگی میں کثرت سے
اگر یہ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو قبر کے عذاب سے اس کو نجات ملے گی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی آدمی نے کبھی سورۃ الملک کیا ہے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، اس کے جانے کے بعد دوسرے لوگ اس کے لیے پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہا گیا۔ ہم کو یہ کہا گیا کہ جو آدمی اپنی زندگی میں کثرت سے سورۃ الملک تبارک یہ جو پڑھتا رہا تو اس کے لیے عذاب قبر سے تخفیف ہوگی، نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک سوال، بڑا اہم سوال ہے، خاص کر خواتین سے متعلق یہ سوال ہے کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ 9 دن سے زائد بھی اگر منسس میں خون بہ رہا ہو تو کیا ایسی صورت میں اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھیں گے اور پھر نماز وغیرہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حد بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 دن کی بات آپ نے بتائی۔ اتنے ہی دن منسس کے دن ہوتے ہیں، خون بہنے کے حیض کی ایام ہوتے ہیں۔ ان سے زائد جو ایام ہوتے ہیں تو ان کو استحاضہ کہا جاتا ہے، استحاضہ۔ اور استحاضہ کا حکم حیض کا نہیں ہوتا، بلکہ 7 دن گزر جانے کے بعد، بلکہ یہاں ذرا اور تفصیل سے میں آپ کو کچھ بات یہ بھی بتا دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون زیادہ بہنے کے ایام سے پہلے معمول کے مطابق 5 دن 6 دن ان کی اپنی عادت رہی ہے، تو اگر وہ عادت رہی ہے پہلے سے تو اتنا ہی اپنے آپ کو منسس کے ایام شمار کرنا ہے۔ جتنے بھی زائد دن ہوں گے ان کو منسس کے ایام نہیں شمار کریں گے، اور اسے بالکل غسل کر کے اس میں نماز وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بتائی گئی کہ ہر نماز کے لیے اپنی شرمگاہ دھو کر پھر اس کے بعد برابر وضو، نیا وضو اس کو بنانا ہوگا بھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے اس میں اور جو زائد ایکسٹرا خون جو آتا ہے ان دونوں میں تمیز ہوتی ہے، جی کسی طرح کی بدبو کے اعتبار سے یا کسی اور طریقے سے فرق کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فرق بھی عورت پہچانتی ہے تو جو حیض کا خون ہے اسی کو حیض کی مدت شمار کرنا ہے، اور اس سے مختلف جو خون نکلتا ہے تو اسے حیض کا خون نہیں شمار کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہے کہ منسس کے ایام ختم ہونے کے بعد، غسل ہو جانے کے بعد بھی کبھی کبھی کچھ کہ پیلے رنگ کا یا پھر مٹیالے رنگ کی کوئی چیز، کوئی مادہ نکلتا تو اسے ہم لوگ کچھ بھی نہیں شمار کرتے، حیض نہیں شمار کرتے تھے۔ لا نرى القدرة والسفرة شيئا بول کے بتاتی ہے کہ مٹیالے رنگ کا کوئی مادہ یا پیلے رنگ کی کوئی چیز نکلتی تو اسے بالکل حیض شمار نہیں کیا جاتا۔ حیض کا خون بالکل واضح ہوتا ہے، اسی حد تک اس کو شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی عورت کا ابتدائی ابھی مرحلہ ہے اور اسی میں اگر اس کو بہت زیادہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن اسے شمار کر کے اس کے بعد والے دن کو حیض کا نہیں شمار کریں گے، بلکہ اس میں اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور مستحاضہ کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، پاکی حاصل کر کے غسل کر کے روزہ بھی رکھ سکتی ہے، یہ سب بالکل جائز ہے۔ پھر یہاں ایک سوال ہے، نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے بتائیے بول کے۔ نماز جنازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم کو پڑھ کر دکھایا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بالکل زور سے آواز سے جہری نماز جس کو ہم کہتے ہیں تو جہرن نماز جنازہ پڑھ کے دکھایا، تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی میں اس لیے اس کو جہرن پڑھا تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے۔ تو نماز جنازہ کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اور تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، جی، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔
सूरह फातिहा के बाद छोटी सी सूरत, चाहे सूरह इखलास पढ़े ना भी पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं है। तो पहली तकबीर के बाद सना और यही जो है सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद दूसरी तकबीर होती है और दूसरी तकबीर में दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, पूरी मुकम्मल दरूद उसको पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद तीसरी तकबीर होती है और तीसरी तकबीर में दुआ पढ़ी जाती है। मुख्तलिफ दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा में वारिद है। हम लोग एक दुआ बड़ी मुश्किल से याद करते हैं। आदमी को चाहिए कि जितनी भी दुआएं आपकी हैं उनको याद करे। जी, आपकी ज़बानी जो दुआ हमें सिखाई गई बड़ी अहम दुआएं होती हैं। तो बहरहाल अगर कोई आदमी एक दुआ भी याद है और उसी पर इक्तिफा भी कर रहा है, कोई हरज की बात नहीं। तो तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है और उसके बाद चौथी तकबीर बुलंद करके सलाम फेर देते हैं। सलाम एक तरफ भी फेरे तो भी काफी है, लेकिन रिवाज यही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरफ फेरते रहे तो दोनों तरफ भी फेरा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये नमाज जनाजा का सही तरीका है। फिर इसी तरह से कल के सवाल ही में एक सवाल ये था कि सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तो क्या कोई आदमी अपनी लड़कियों में अपनी जायदाद जिंदगी में तकसीम कर दे सकता है? कल आपको मुख्तसर जवाब दे दिया गया था कि जिंदगी में अपनी जायदाद तकसीम करने में कोई हरज की बात नहीं। ये जो सवाल हो रहा है कि लड़कियां ही हैं, सिर्फ लड़के नहीं हैं, तो इसकी वजह यह है कि आदमी ये समझता है कि अगर मेरी औलाद यानी कि लड़का नहीं है तो इसका मतलब ये कि मेरी अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा हो सकता है कि मेरे भाइयों को भी चला जाए। मेरे मरने के बाद अगर जायदाद तकसीम होगी तो लड़कियों का जो हिस्सा है वो, और फिर अगर माँ बाप में से कोई भी जिंदा है तो फिर तो भाइयों को नहीं जाता है। बाप खासकर, माँ नहीं बल्कि बाप अगर जिंदा है तो फिर ऐसी सूरत में तो भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाप भी इंतकाल कर गए हैं और सिर्फ लड़कियां हैं और फिर आदमी के भाई वगैरह हैं, तो आदमी ये चाहता है कि मेरी अपनी जायदाद मेरे भाइयों में क्यों जाए, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों में अपनी बच्चियों में तकसीम कर दूं। कर सकता है, कोई हरज की बात तो नहीं है। आदमी अगर करता है कर सकता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसके मरने के बाद उसकी अपनी बच्चियां उस पर कितना खर्च कर सकती हैं। मुमकिन है कि अगर वो वैसे ही छोड़कर चला जाता तकसीम किए बगैर, बच्चियों को जितना हिस्सा मिलना था उतना उनको मिल गया, और जो हिस्सा किसी एक भाई को या दो चार भाइयों में गया, हो सकता है कि वो भाई आपके लिए कोई जो सदका जारिया में लगा दे और उसका अजर सवाब आपको आपके मरने के बाद भी मिलता रहे। अल्लाह ताला यही तो बताते हैं, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, कि तुम्हारे अपने माँ बाप या तुम्हारी अपनी आल औलाद में से कौन तुम्हें ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, तुम्हें क्या मालूम। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैसला है कि मरने के बाद जायदाद की तकसीम, तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई तकसीम कर भी रहा है तो हम बहरहाल रोक तो नहीं सकते, करना चाहे कर सकता है आदमी, कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल ये कुछ सवालात थे जो आप लोगों के सामने उनके जवाबात मैंने दिए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी तरह से हमारे अपने दीन के मसाइल जी सही तरीके से मालूम करके उन पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।